بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے حضرت علی علیہ السلام کی تقریریں، سلیس اور سہل زبان میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے۔ تمہیں میری نصیحت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو چمکتی ہوئی روشنی، صاف اور کھلے ہوئے ثبوت، دور تک نظر آنے والے راستے اور راہ دکھانے والی کتاب کے ساتھ بھیجا۔ آپ کا خاندان بہترین خاندان اور آپ کا شجرہ بہترین شجرہ ہے، جس کی شاخیں سیدھی اور پھل جھکے ہوئے ہیں۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور ہجرت کر کے طیبہ گئے، جہاں سے آپ کے نام کا بول بالا ہوا، وہیں سے آپ کی آواز دور دور تک پہنچی۔ اللہ نے آپ کو ہر طرح سے مکمل ثبوت، دلوں میں اتر جانے والی نصیحت اور خرابیوں کو دور کرنے والے اعلان کے ساتھ بھیجا۔ آپ ہی کے ذریعے اللہ نے ان راستوں کے راز کھولے جو بھلا دیے گئے تھے، اور جن نئی نئی رسموں کی بنیاد ڈال دی گئی تھی، آپ نے انہیں تباہ کیا۔ آپ ہی کے ذریعے اللہ نے اپنے تمام حکم تفصیل سے سمجھائے۔ اب اگر کوئی اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب اختیار کرتا ہے تو اس کی بدنصیبی یقینی ہے۔ اس کی زندگی کے سارے کل پرزے بکھر جائیں گے، وہ ضرور منہ کے بل گرے گا اور آخر میں بہت عرصے تک رنج اٹھائے گا اور عذاب جھیلے گا۔ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، ایسا بھروسہ جس میں سارا دھیان اسی کی طرف ہے۔ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ایسا راستہ دکھائے جو اس کی جنت کی طرف لے جائے، اور جو مجھے اس جگہ لے جائے جس جگہ سے خود اللہ خوش ہے۔ اے اللہ کے بندو، تمہیں میری نصیحت ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کا حکم مانو، کیونکہ کل کا دن تمہارے چھٹکارے کا دن ہوگا اور پھر ہمیشہ کے لیے نجات ہوگی۔ اس نے تمہیں ڈرایا تو پورے طور پر ڈرایا، اور جنت کی رغبت دلائی تو اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس نے دنیا کی جدائی، اس کے زوال اور اس کے انتقال سب کو بیان کر دیا۔ اس دنیا میں جو چیزیں تمہیں اچھی معلوم ہوتی ہیں، ان سے منہ پھیر لو، کیونکہ آخر تک تمہارا ساتھ نبھانے والی چیزیں بہت تھوڑی ہیں۔ دیکھو، یہ جگہ اللہ کی ناراضگی سے قریب ہے اور اس کی رضامندی سے دور ہے۔ خدا کے بندو، دنیا کی تکلیفوں اور مشکلوں سے آنکھیں پھیر لو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ دنیا آخر تم سے جدا ہو جانے والی ہے، اور اس کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہنے والے۔ اس دنیا سے اس طرح ڈرو جس طرح تم پر شفقت کرنے والا، تمہیں نصیحت کرنے والا اور راہ ہدایت میں تکلیفیں اٹھانے والا امام اس سے ڈرتا ہے۔ تم ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو جو تم سے پہلے اس دنیا سے گزر گئے۔ ان کے جوڑ الگ ہو گئے، دیکھنے اور سننے کی قوت جاتی رہی، ان کی شرافت اور عزت چلی گئی، ان کی خوشیوں کا خاتمہ ہوا، بال بچوں سے دور ہو گئے، بیویاں بچھڑ گئیں، اب نہ وہ آپس میں ملنا جلنا رہ گیا، نہ نسلیں بڑھنے کا سلسلہ جاری رہا، اب نہ وہ ملاقاتیں باقی رہیں اور نہ وہ آپس کی باتیں۔ لہٰذا خدا کے بندو، اس شخص کی طرح ڈرو جسے اپنے اوپر پورا قابو ہو، جو اپنی خواہشوں کو دبا لیتا ہو اور اپنی عقل کی آنکھوں سے دیکھتا ہو۔ صاف بات یہ کہ راہ کے نشان موجود ہیں، راستہ ہموار ہے اور گزرگاہ سیدھی ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے انسان کو پیدا کیا، زمین کا فرش پھیلایا، وادیوں میں ندیاں بہائیں اور اونچی زمینوں پر بھی سبزہ بچھایا۔ ایسا کوئی نقطہ نہیں جہاں سے کہا جائے کہ وہ شروع ہوا، ایسی کوئی حد نہیں جہاں تک کہا جائے کہ وہ رہ گیا۔ وہ ایسا اول ہے کہ ہمیشہ سے ہے، اور ایسا ہمیشہ تک رہنے والا ہے جس کی کوئی مدت نہیں۔ اس کے آگے ماتھے جھکے ہوئے ہیں اور ہونٹ اقرار کر رہے ہیں کہ وہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اس نے جب دنیا کی چیزیں بنائیں تو ان کی شکل و صورت الگ الگ مقرر کر دی، اور خود کو اس طرح الگ رکھا کہ کسی سے ملتا جلتا نہیں۔ انسان کتنا ہی سوچے، اللہ کو حرکت، ہاتھ پاؤں اور حواس کی حدوں میں بند نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیسا ہے، وہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا۔ اس کی مدت مقرر نہیں کی جا سکتی۔ وہ ظاہر ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس چیز سے۔ وہ چھپا ہوا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس چیز میں۔ وہ نظر آنے والا جسم نہیں کہ ختم ہو جائے، نہ وہ پردوں میں ہے کہ یہ کہا جائے کہ کسی جگہ بند ہے۔ وہ اس طرح قریب نہیں کہ اسے چھوا جا سکے، اور اس طرح دور نہیں جیسے کوئی چیز الگ ہوتی ہے۔ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ ہمارا ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، لفظوں کی تکرار، پہاڑیوں کی جھلک
تاریک راتوں میں ہر طرف چھائے ہوئے اندھیروں میں قدم کا بڑھایا جانا، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں، اور اندھیرے بھی ایسے جن پر روشن چاند اپنا سایہ ڈالتا ہے اور جس کے آگے پیچھے چمکتا سورج ڈوبتا ابھرتا رہتا ہے، اور اس طرح رات اور دن کے آنے جانے سے زمانے کی گردش دیکھنے میں آتی ہے۔ وہ ہر مدت اور ہر انتہا اور ہر گنتی اور شمار سے پہلے سے ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں حدود کے اندر ہے اور سمجھتے ہیں کہ اسے ناپا جا سکتا ہے یا وہ کسی ایک سرے سے کسی دوسرے سرے تک پایا جاتا ہے، یا وہ کسی عمارت یا مکان میں رہتا ہے، وہ نہیں جانتے کہ اللہ اس طرح کے ہر قیاس سے بہت اونچا ہے، کیونکہ اس کی حدیں خالق کے لیے نہیں مخلوق کے لیے ہوا کرتی ہیں، اور اللہ سے نہیں صرف دوسروں سے منسوب کی جا سکتی ہیں۔ وہ سب جانتا ہے۔ اس نے چیزوں کو ایسے مواد سے پیدا نہیں کیا جو ہمیشہ سے ہو، اور نہ پیدا کرتے ہوئے پہلے سے موجود کسی نمونے کو سامنے رکھا، بلکہ جسے پیدا کرنا چاہا پیدا کر کے اس کی حدیں قائم کر دیں، اور جو شکل بنانے کا فیصلہ کیا اسے بہترین صورت دی۔ کوئی چیز اس کے حکم سے پہلو نہیں بچاتی، اور اگر کوئی اس کا حکم مانتا ہے تو اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ وہ مرنے والوں کو اسی طرح جانتا ہے جیسے زندہ رہنے والوں کو، وہ اونچے آسمانوں کو بھی اس طرح جانتا ہے جیسے نیچی زمینوں کو۔ اسی خطبے کا ایک حصہ۔ اے وہ انسان جسے ہر لحاظ سے مکمل بنایا گیا اور ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں کئی پردوں کے اندر بڑی احتیاط کے ساتھ رکھا گیا۔ تیری ابتدا مٹی سے ہوئی اور تجھے پہلے سے طے وقت تک ایک مضبوط آرامگاہ میں ٹھہرایا گیا۔ تو ماں کے پیٹ میں اس طرح ہل جل رہا تھا کہ نہ کوئی آواز سن سکتا تھا اور نہ کسی آواز کا جواب دے سکتا تھا۔ اس کے بعد تجھے نکال کر اس گھر میں لایا گیا جسے تو نے دیکھا بھی نہیں تھا، اور جہاں سے فائدے اٹھانے کے طریقے تجھے معلوم بھی نہ تھے۔ بتا، تجھے ماں کے سینوں سے دودھ پینے کی راہ کس نے بتائی، اور اپنی ضرورتیں طلب کرنے کے طریقے کس نے سکھائے؟ افسوس، جو کوئی ہاتھ پاؤں کے ساتھ بننے والے کی خوبیوں کو نہیں سمجھ سکتا، وہ اسے بنانے والے کی خوبیوں کو تو بالکل ہی جان نہیں سکتا، اور جو بنانے والے کی حدوں ہی کو نہ سمجھتا، وہ اس کے لیے اللہ کی صفات کو جاننا تو بہت دور کی بات ہے۔ اقتباس: سمجھدار وہ ہے جو اپنی حقیقت کو جانتا ہے، انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو نہ پہچانے۔ ایک اقتباس: یہاں کوئی نعمت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کوئی دوسری نعمت ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ تمہیں عمر کا ایک دن ملتا ہے تو ایک دن گھٹ بھی جاتا ہے۔ عجیب و غریب پرندہ۔ قدرت نے ہر قسم کی مخلوق کو عجیب و غریب بنایا ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، ٹھہری ہوئی ہو یا ہلتی جلتی۔ یہ چیزیں کھلی ہوئی دلیلوں سے خدا کی لطیف صنعت اور عظیم قدرت کی گواہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر عقل سب کچھ مان کر اور تسلیم کر سر جھکائے ہوئے ہے، اور ہمارے کانوں میں اس کے ایک ہونے کی دلیلیں طرح طرح کے ان پرندوں کی صداؤں کی شکل میں گونج رہی ہیں، جنہیں اس نے زمین کے نشیبوں، کشادہ دروں اور پہاڑوں کی اونچائیوں پر بسایا ہے، اور جنہیں قسم قسم کی بال پر شکلیں اور صورتیں دی ہیں۔ وہ بھی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اور کھلی فضاؤں میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور اپنے پروں کو پھڑپڑاتے جا رہے ہیں۔ ان پرندوں کی پہلے سے کوئی مثال نہ تھی، لیکن خدا نے انہیں عجیب و غریب صورتوں سے سنوار کر وجود کا لباس پہنایا اور بدن کے اندر جوڑ ملا کر ان کا ڈھانچہ بنایا۔ ان میں کچھ وہ ہیں جن کے جسم وزنی ہیں، چنانچہ وہ فضا میں تیزی سے اور اونچائی پر اڑنے سے روک دیے گئے ہیں۔ وہ زمین سے تھوڑی ہی اونچائی پر اڑتے ہیں۔ اس نے اپنی لطیف قدرت اور نازک صنعت سے ان بھانت بھانت کے پرندوں کو طرح طرح کے رنگ دیے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا ایک ہی رنگ ہے، جیسے انہیں ایک رنگ میں ڈبو کر نکالا گیا ہو۔ ان کے ہاں کسی اور رنگ کی ملاوٹ نہیں، لیکن کچھ پرندے اس طرح رنگوں میں ڈبوئے گئے ہیں کہ ان کے گلے کی مالا کا رنگ اور ہے اور باقی بدن کا رنگ اور۔ ان پرندوں میں سب سے زیادہ عجیب مور ہے، جس کے جسم کے حصوں میں بہت توازن ہے اور جس کے رنگ بڑی خوبصورتی سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ یہ خوبصورتی ان پروں سے ہے جن کی جڑوں کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہے اور ایسی دم بنائی گئی ہے جو دور تک پھیلتی چلی جاتی ہے۔ جب وہ اپنی
مادہ کی طرف بڑھتا ہے تو اپنی سمٹی ہوئی دم کو پھیلا دیتا ہے اور اس طرح بلند کر دیتا ہے کہ اس کے اوپر سایہ کر لیتی ہے۔ وہ اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کوئی کشتی ہو جس کے بادبان کو ملاح ادھر ادھر موڑ رہا ہو۔ وہ اپنے نت کے رنگوں پر اٹھلاتا ہے اور دم کی جنبش کے ساتھ مست ہو کر جھومنے لگتا ہے۔ پھر اس کے اور مادہ کے بدن ملتے ہیں اور وہ مادہ کو حاملہ کرنے کے لیے ہجیان میں آئے ہوئے نروں کی طرح اس میں داخل ہوتا ہے۔ میں نے جو دیکھا ہے وہی بیان کر رہا ہوں، اور اس شخص کی طرح نہیں ہوں جو کمزور سند کے حوالے دیا کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ مور کے آنسو نکل کر اس کی پلکوں میں ٹک جاتے ہیں، جنہیں مورنی پی لیتی ہے اور اسی کے بعد انڈے دیتی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ ان کے بدن ملتے ہیں اور نہ ان کے جسم۔ یہ ان لوگوں کی رائے سے زیادہ تعجب خیز نہیں جو کہا کرتے ہیں کہ کوا اپنی چونچ سے مادہ کی چونچ میں پانی ٹپکاتا ہے اور وہ انڈے دینے لگتی ہے۔ غور سے دیکھو تو مور کے پروں کے بیچ میں بنی ہوئی تھیلیاں چاندی کی سلائیاں نظر آتی ہیں۔ پروں پر قدرت نے عجیب طرح کے دائرے بنائے ہیں اور سورج کی کرنوں جیسے بال اگائے ہیں جو خالص سونے اور زمرد کے ٹکڑے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر تم زمین سے اگنے والی چیزوں سے مقابلہ کرنا چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ یہ موسم بہار کے شگوفوں کا ایک گلدستہ ہے، اور اگر کپڑوں سے مقابلہ کرنا چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ مور کے پر دیکھنے میں پھولدار ہیلوں یا خوبصورت یمنی چادروں جیسے ہیں، یا اگر زیوروں سے تشبیہ دینا چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ یہ پر رنگ برنگے نگینوں کی طرح ہیں جو چاندی کے حلقوں میں جڑ دیے گئے ہیں۔ مور کی چال دیکھو، مستی کے عالم میں یوں اٹھلا کر چلتا ہے جیسے اسے اپنے اوپر ناز ہو۔ چلتا جاتا ہے اور اپنے بال پر اور اپنی دم کو دیکھتا جاتا ہے اور اپنے لباس کی خوبصورتی اور گلوبند کی رنگینی دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور قہقہے لگاتا ہے، لیکن جو ہی اس کی نظر اپنے پیروں پر پڑتی ہے تو اس طرح اونچی آواز سے روتا ہے جیسے فریاد کر رہا ہو اور واقعی دل کا درد بیان کر رہا ہو، کیونکہ اس کے پیر دوغلے مرغوں کے پیروں کی طرح ملگجے اور دبلے پتلے ہوتے ہیں، اور اس کی پنڈلی کے کنارے پر ایک چھوٹا سا کانٹا ہوتا ہے۔ یہاں اس کی گردن پر بالوں کے بدلے ہرے رنگ کے نقشین پروں کا ایک گچھا ہوتا ہے۔ اس کی گردن کا پھیلاؤ صراحی کی گردن کی طرح ہے۔ گردن کی جڑ سے اس کے پیٹ تک یوں نظر آتا ہے جیسے یمن کی مہندی سے رنگ دیا گیا ہو، جیسے قلعی کیے ہوئے آئینے کو ریشمی کپڑا پہنا دیا گیا ہو، اور جیسے اس نے خود کو کالی اوڑھنی میں لپیٹ لیا ہو۔ اس میں اتنی زیادہ آب و تاب اور چمک دمک ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ اس میں تر و تازہ ہریالی ملا دی گئی ہے۔ اس کے کانوں کے برابر سے چمکیلے سفید پھول کی رنگت کی ایسی لکیر چلی گئی ہے جیسے قلم کا نوکیلا سرا۔ یہ لکیر اپنی سفیدی کے ساتھ اس جگہ کی سیاہی کے درمیان چمکتی رہتی ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا رنگ ہو جو اس جانور کے حصے میں نہ آیا ہو، لیکن اس دمکتی ہوئی لکیر کی ریشم جیسی چمک سب سے بڑھ کر نظر آتی ہے۔ یہ تو ان بکھری ہوئی کلیوں جیسی ہوتی ہے جن پر نہ موسم بہار کی بارش برسی ہو اور نہ موسم گرما کے سورج کی کرنیں۔ کبھی کبھی اس کے بال اور پر جھڑ جاتے ہیں اور وہ برہنہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر اگ آتے ہیں۔ جب گرتے ہیں تو یوں جیسے ٹہنیوں سے پتے، لیکن جب اگتے ہیں تو پہلا جیسا روپ رنگ لوٹ آتا ہے۔ ہر رنگ جوں کا توں آ جاتا ہے، کوئی رنگ اپنی جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ نہیں جاتا۔ کبھی اس کے پروں کے ایک ریشے کو غور سے دیکھو، وہ تمہیں گلاب کے پھولوں جیسی لالی، کبھی زمرد جیسی سبزی اور کبھی سونے جیسی زردی لیے نظر آئے گا۔ ہم کتنا ہی غور کریں، ہماری سوچ ایسی مخلوق کی خوبیوں کی طے کو کیسے پا سکتی ہے؟ ہماری عقل کتنی ہی کوشش کرے وہاں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ یا جنہیں تعریف کرنے کا ہنر آتا ہے، ان کی تقریر اس مخلوق کی خوبیوں کو کیوں کر بیان کر سکتی ہے جس کے بدن کے ایک ذرا سے حصے نے بھی عقل کو حیران اور زبان کو پریشان کر دیا ہے۔ پاک ہے وہ ذات خداوندی جس نے عقل کو ایسی مخلوق کے بیان سے عاجز کر دیا جسے اس نے ہماری نگاہوں کے آگے کھلا چھوڑ دیا، اور نگاہیں بھی ایسی کہ اسے مجسم دیکھتی ہیں، شکل اختیار کیے ہوئے دیکھتی ہیں، ترتیب پائے ہوئے دیکھتی ہیں اور رنگ اوڑھے ہوئے دیکھتی ہیں۔ اس کے باوجود زبان میں اتنی سکت بھی نہیں کہ تھوڑے ہی لفظوں میں اس کی خوبیاں کہہ دے اور اس کے اوصاف بیان کر دے۔
پاک ہے وہ اللہ جس نے چھوٹی سی چونٹی اور مچھر کو توانا پیر دیا اور ان سے بھی بڑھ کر بڑی بڑی مچھلیوں اور ہاتھیوں کو استحکام دیا، لیکن اس نے خود پر یہ لازم کر لیا کہ جس ڈھانچے میں وہ روح ڈالے گا اور جو ہاتھ پاؤں چلا سکے گا اس کا خاتمہ طے ہے اور اسے آخر میں فنا ہونا ہے۔ یہاں پہنچ کر حضرت علی مور کا ذکر ختم کرتے ہیں، لیکن لکھنے والے نے اس کے بعد اسی تقریر کا ایک اور اقتباس نقل کیا ہے۔ اسی خطبے میں جنت کا بیان: اگر تم دل کی آنکھوں سے جنت کے ان خوبصورت منظروں کو دیکھ لو جو بیان کیے جاتے ہیں تو تمہارا دل دنیا کی اچھی سے اچھی خواہشوں، لذتوں اور سجے دھجے منظروں سے اچاٹ ہو جائے گا اور ان درختوں کے پتوں کے بجنے کی آوازوں میں کھو جائے گا جن کی جڑیں بہشت کی نہروں کے کنارے مشک کے ٹیلوں میں اتری ہوئی ہیں، اور تمہارا دل ان کی چھوٹی بڑی شاخوں سے لٹکے ہوئے تر و تازہ موتیوں جیسے گچھوں میں اور ہرے ہرے پتوں کے غلافوں میں لپٹے ہوئے طرح طرح کے پھلوں میں محو ہو جائے گا، اور پھل بھی ایسے کہ جو ذرا سا ہاتھ بڑھا کر توڑے جا سکیں، بلکہ توڑنے والے کا جی چاہے تو آپ ہی آگے بڑھ جائیں۔ جنت میں رہنے والوں کے گرد محلوں کے آنگنوں میں صاف اور شفاف شہد اور پاک و پاکیزہ شراب کے دور چل رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمیشہ اللہ کا کرم رہا یہاں تک کہ وہ اپنے ٹھکانے پر جا پہنچے اور سفر میں مارے پھرنے کی تکلیف سے نجات ملی۔ اے سننے والے، یہ خوبصورت منظر تیری طرف چلے آ رہے ہیں، اگر تو نے ان سے دل لگا لیے تو مارے شوق کے جان دے دے گا اور تو چاہے گا کہ اس مجلس سے اٹھے اور قبروں میں آباد لوگوں کے پڑوس میں جا بسے۔ خدا ہمیں اور تمہیں دونوں کو اپنی رحمت سے ان لوگوں میں شامل کرے جو دل کی گہرائیوں سے کوشش کرتے ہیں کہ نیکیاں کرنے والوں کی منزل تک پہنچیں۔ اقتباس: یہ دنیا ایک پھیلا ہوا سایہ ہے جو بس چند روز رہتا ہے اور پھر ڈھل جاتا ہے۔ ایک اقتباس: جھوٹ نہ بولو کیونکہ جھوٹ بولنے والا ایمان سے دور ہو جاتا ہے، جو سچ بولا اس نے نجات کی اونچائیوں کو پا لیا اور جو جھوٹ بولا وہ ذلت کی گہرائیوں میں جا گرا۔ یہ باتیں یاد رکھو، تمہارے چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی طرح زندگی گزاریں اور بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں پر مہربان رہیں۔ تم لوگ جہالت کے دنوں کے ان ظالموں جیسے نہ ہو جانا جو نہ دین کو سمجھتے تھے اور نہ اللہ کے بارے میں عقل سے کام لیتے تھے۔ ان کی مثال خطرناک حیوان کے انڈوں جیسی ہے جو کسی شتر مرغ کے انڈے دینے کے ٹھکانے پر رکھے ہوں اور ان کو توڑتے ہوئے گناہ سا معلوم ہو، لیکن اگر انہیں سینے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو ایک روز ان کے اندر سے خطرناک حیوانی کے بچے نکلیں۔ اسی تقریر کا ایک حصہ: یہ میرے ساتھی آپس کی محبت کے بعد الگ الگ ہو گئے اور اپنی اصل سے کٹ کر بکھر گئے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک شاخ کو تھامے رہیں گے اور جدھر یہ شاخ جھکے گی یہ لوگ بھی ادھر ہی جھک جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اس دن کے لیے جو بنی امیہ کے لیے بدترین دن ہوگا اس طرح جمع کرے گا جیسے خریف کے موسم میں بادل کی ٹکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ ان کے درمیان محبت اور دوستی پیدا کرے گا اور انہیں اس طرح یکجا کرے گا جیسے بادل تہ بتہ جمع ہوتے رہتے ہیں، پھر وہ ان کے لیے اپنی بے پناہ رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنے ٹھکانے سے سیلاب کی طرح روانہ ہوں گے اور شہر سبا کے دو باغوں کی اس طغیانی کی طرف بہہ نکلیں گے جس سے نہ کوئی چٹان بچ سکی تھی اور نہ جس کے آگے نہ کوئی ٹیلا ٹھہر سکا تھا اور نہ کوئی پہاڑ جس کا راستہ روک سکا تھا۔ اللہ انہی وادیوں کے نشیبوں میں بہا دے گا اور انہیں چشموں کی طرح زمین پر پھیلا دے گا اور ان کے ذریعے سے کچھ لوگوں کا حق کچھ دوسرے لوگوں سے لے گا اور ایک قوم کو دوسری قوم کے شہروں کا مختار بنا دے گا۔ اور خدا کی قسم جو کچھ ان کے اختیار میں ہوگا وہ دوسرے کی بادشاہی اور اقتدار کے بعد اس طرح پگھل جائے گا جس طرح آگ پر چربی پگھل جایا کرتی ہے۔ اے لوگو، اگر تم حق کی مدد کرنے میں سستی سے کام نہ لیتے اور جھوٹ کو ہرانے میں کمزوری نہ دکھاتے تو وہ تمہارے برابر بھی نہیں، وہ تم پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اور جس نے تم پر قابو پا لیا ہے وہ تم پر قابو نہ پاتا۔ لیکن تم تو بنی اسرائیل کی طرح ریگستانوں میں بھٹکتے پھرے۔ میری جان کی قسم، میرے بعد تمہارا یہ بھٹکنا اور مارے پھرنا اور زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ تم نے حق سے منہ موڑ لیا، جو قریب تھا تم نے اس سے تعلق توڑ لیا اور دور والوں سے رشتہ جوڑ لیا ہے۔ یقین کرو کہ اگر تم نے پکارنے والے کی آواز سنی ہوتی
جو تمہیں حق کی طرف بلا رہا تھا تو وہ تم کو رسول اکرم کے راستے پر لے چلتا اور تم بھٹکنے کی مصیبت سے بچ جاتے اور گناہوں کا بوجھ اپنی گردنوں سے اتار پھینکتے۔ مسلمان کون ہے؟ خداوند عالم نے راہ دکھانے والی ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر اچھائی اور برائی کھول کر بیان کر دی گئی ہے، تو بھلائی کا راستہ اختیار کر لو تاکہ ہدایت پا جاؤ، اور برائی سے منہ پھیر لو تاکہ سیدھے راستے پر چل سکو۔ اللہ نے جو کچھ ضروری قرار دیا ہے اس کو سامنے رکھ کر وہ سارے فرض ادا کرو، اس طرح تم جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا انہیں سب پہچانتے ہیں، اور ان چیزوں کو حلال قرار دیا جن میں کوئی خرابی اور برائی نہیں ہے۔ اس نے مسلمانوں کے احترام کو سب سے بڑھ کر محترم ٹھہرایا ہے اور مسلمانوں کے حقوق کو دین اور عقیدے کے رشتے سے باندھ دیا ہے۔ چنانچہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور یاد رکھو کسی مسلمان کو کسی صحیح سبب کے بغیر ایذا پہنچانا بالکل غلط ہے۔ اس چیز کی طرف تیزی سے بڑھو جس کا سب کو سامنا کرنا ہے اور جو تم میں سے ہر ایک کے لیے طے ہے، اور وہ موت ہے۔ جو لوگ گزر گئے وہ تم سے آگے جا چکے ہیں اور موت کا وقت تمہیں بھی آگے کی طرف ہنکا رہا ہے۔ گناہوں کا بوجھ اتار پھینکو کہ جو تم سے پہلے جا چکے ہیں ان سے بآسانی مل جاؤ۔ جو آگے بڑھ گئے وہ پچھلوں کے انتظار میں ہیں۔ اللہ کے بندوں اور اس کی بستیوں کے ساتھ اپنے رویے کے بارے میں ڈرتے رہو، کیونکہ تم سے ہر چیز کے متعلق یہاں تک کہ زمینوں اور چوپاؤں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے اللہ کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، اور جب اچھائی دیکھو تو اسے خود بھی اختیار کرو، اور جب برائی دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو۔ اقتباس: یاد رکھو بدی سے زیادہ بری کوئی چیز ہے تو اس کا عذاب ہے، اور اچھائی سے اچھی کوئی چیز ہے تو اس کا ثواب ہے۔ مجھے سب کچھ بتا دیا گیا ہے، اے لوگو جو اللہ سے غافل ہو مگر جن سے اللہ غافل نہیں، اور جو نیکیوں کو چھوڑ رہے ہیں مگر خود تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو اور دوسروں کی طرف شوق سے بڑھ رہے ہو، گویا تم وہ اونٹ ہو جسے چرواہا ایسی چراگاہ پر لے آیا ہے جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور ایسے گھاٹ پر لے آیا ہے جہاں کا پانی زہریلا ہے۔ سمجھو کہ وہ جانور جنہیں چھرا پھیرنے سے پہلے چارہ دیا جاتا ہے، انہیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ وہ تو ایک دن گزار لیں تو سمجھتے ہیں کہ ایک پورا زمانہ گزار لیا، اور ایک بار پیٹ بھر لیں تو سوچتے ہیں کہ دنیا کے تمام کام تمام ہو گئے۔ خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو تم میں سے ہر ایک کو بتا دوں کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا۔ چاہوں تو اس کا تمام حال کہہ سناؤں، لیکن ڈرتا ہوں کہیں تم مجھ میں کھو کر نہ رہ جاؤ اور رسول اکرم سے انکار نہ کرنے لگو۔ یاد رکھو کہ میں اس طرح کی باتوں سے ان لوگوں کو ہر حال میں آگاہ کروں گا جن کے بھٹک جانے کا خطرہ نہیں ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے پیغمبر کو حق کے ساتھ اتارا اور انہیں ساری مخلوق سے بڑھ کر قرار دیا، میں جو کچھ کہتا ہوں سچ کہتا ہوں۔ مجھے حضرت نے ان تمام حالات کی خبر دے دی ہے جن میں ہلاک ہونے والے ہلاک ہوں گے اور نجات پانے والے نجات پائیں گے۔ رسول اکرم نے مجھے خلافت کے انجام سے اور مجھ پر گزرنے والی مصیبت سے باخبر کر دیا اور ایک ایک بات مجھے بتا دی۔ اے لوگو خدا کی قسم میں تمہیں اس وقت تک کوئی حکم نہیں دیتا جب تک خود اس پر عمل کر کے نہ دیکھ لوں، اور تمہیں کسی گناہ سے نہیں روکتا جب خود اس سے باز نہ رہوں۔ اقتباس: یقیناً گزرے ہوئے زمانے تمہارے لیے ایک طرح کا سبق ہیں۔ فرشتے کس پر اترتے ہیں؟ خداوند عالم کی کہی ہوئی باتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی ہدایتوں کو سنو اور اس کی نصیحتوں کو مانو، کیونکہ اس نے صاف صاف باتیں کہہ کر تمہاری ہر طرح کی ٹال مٹول کو ختم کر دیا ہے اور ہر بات کہہ کر اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ تمہیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں، تاکہ تم اچھے کام کرو اور برے کاموں سے بچو۔ رسول اکرم کہا کرتے تھے کہ جنت ناخوشگوار چیزوں میں گھری ہوئی ہے اور دوزخ کو خواہشوں نے گھیر رکھا ہے۔ یاد رکھو اللہ کا حکم پورا کرنا مشکل اور اس کے حکم کے خلاف چلنا آسان نظر آتا ہے۔ جو کوئی خواہشوں سے دور رہا اور جس نے دل کی لالچ کو اکھاڑ پھینکا، اس پر اللہ کی رحمت ہوگی، کیونکہ انسانی ذہن خواہشوں کے معاملے میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے اور ہمیشہ گناہوں کی طرف کھنچتا ہے۔ خدا کے بندو یہ بات جان لو کہ جو شخص
ایمان پر قائم ہے وہ صبح شام اپنے خواہشوں سے بھرے دل سے بدگمان رہتا ہے اور ہمیشہ اس سے ناخوش رہتا ہے اور اس کی یہ ناراضگی بڑھتی ہی رہتی ہے۔ لہٰذا تم بھی آگے بڑھ جانے والوں کی طرح ہو جاؤ جو تم سے پہلے جا چکے ہیں کہ انہوں نے دنیا سے اپنا مال اسباب اس طرح باندھا جیسے مسافر اپنا ڈیرا اٹھا لیتا ہے اور دنیا سے اس طرح گزر گئے جیسے راستے کی منزلوں سے گزر جانا ہے۔ یاد رکھو کہ قرآن صاف صاف نصیحتیں کرتا ہے اور دھوکہ نہیں دیتا۔ وہ ایسا راستہ دکھانے والا ہے جس میں بھٹک جانے کا ذرا بھی امکان نہیں۔ جو کوئی اس کا ساتھی بنا وہ زیادہ ہدایت پا کر ہی اٹھاؤ اور اس کی گمراہی کم ہو گئی۔ یہ بھی جان لو کہ قرآن سے رہنمائی پانے کے بعد کسی کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی اور قرآن کی رہنمائی سے پہلے کوئی بھی خواہشات سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ قرآن سے اپنی بیماریوں میں شفا چاہو اور اپنی مصیبتوں میں اس سے مدد مانگو۔ اس میں بڑے سے بڑے مرض کا علاج موجود ہے جیسے بے ایمانی، دوغلاپن، گمراہی اور ہلاکت۔ قرآن کے ذریعے اللہ سے مانگو اور اس کی محبت دل میں رکھ کر اللہ کی طرف رخ کرو اور اس کے ذریعے اللہ کی مخلوق سے کچھ نہ مانگو۔ بندوں کے لیے خدا سے دھیان لگانے کا اس سے اچھا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے اور یقین رکھو کہ یہ قیامت کے دن ایسا معافی دلوانے والا ہوگا کہ اس کی ہر بات مانی جائے گی اور یہ یوں بولے گا کہ اس کی ہر بات سچ ہوگی۔ قیامت کے دن یہ جس کی سفارش کرے گا اسے معافی مل جائے گی اور اگر کسی کو قرآن نے برا کہا تو اس کی برائی مان لی جائے گی، کیونکہ قیامت کے دن پکارنے والا پکارے گا کہ خبردار، آج ہر کھیتی کرنے والا اپنی بوئی ہوئی فصل کا انجام پائے گا۔ البتہ جس نے اپنے دل میں قرآن کا بیج بویا وہ کامیاب ہے۔ لہٰذا تم قرآن کی کھیتی اگاؤ اور اس کا ہر حکم مانو اور اپنے مالک تک پہنچنے کے لیے اسے اپنا رہنما بناؤ اور اس سے نصیحت لو، ساتھ ہی اس کے مقابلے میں خود اپنے خیالات کو غلط سمجھو اور اپنی خواہشوں کو دھوکہ تصور کرو۔ عمل کرو، عمل، انجام پر نظر رکھو، انجام پر ثابت قدم رہو، ثابت قدم، صبر کرو، صبر، احتیاط کرو، احتیاط۔ تمہارے لیے ایک انتہا مقرر ہے، اس کی طرف قدم بڑھاؤ، تمہارے لیے ایک نشان ہے، اس سے ہدایت لو۔ اسلام کا ایک مقصد ہے، اس مقصد تک پہنچ جاؤ۔ اللہ نے جو حق ادا کرنا ضروری قرار دیا ہے اور جو فرض تمہیں سمجھا دیے ہیں انہیں ادا کرو، اس کے بعد ہی وہاں حاضری دو۔ قیامت کے روز میں تمہارا گواہ بنوں گا اور تمہاری طرف سے وکالت کروں گا۔ یاد رکھو کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا اور قدرت کا جو فیصلہ تھا وہ سامنے آ چکا۔ میں جو کچھ کہتا ہوں خدا کے وعدے اور دلیل کی بنا پر کہتا ہوں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اس کے بعد اپنی بات پر جمے رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، پریشان مت ہو، ہم تمہیں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ بلا شبہ تم نے کہا تھا کہ ہمارا رب خدا ہے، تو اس کی کتاب پر، اس کے دین پر، اس کے بتائے ہوئے راستے پر اور اس کی عبادت کے نیک طریقے پر جمے رہو اور پھر اس سے نکل نہ بھاگو اور اس میں نئی نئی باتیں نہ پیدا کرو اور نہ اس کے خلاف چلو، کیونکہ اس راستے کو چھوڑ دینے والے قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے۔ پھر یہ کہ تم اپنے اخلاق اور عادتوں کو عدلنے بدلنے سے بچو اور جو بات کہو اس پر قائم رہو۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، کیونکہ یہ ذرا سی شے اپنے مالک سے سرکشی اور منہ زوری کرتی رہتی ہے۔ خدا کی قسم، میں نے کوئی ایسا نیک شخص نہیں دیکھا جس نے اپنی زبان کو روک کر نہیں رکھا اور اپنی نیکی سے فائدہ اٹھایا۔ مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے اور منافق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ مومن جب بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے دل میں سوچ لیتا ہے، اگر بات اچھی ہو تو کہہ دیتا ہے، ورنہ اسے دل میں چھپا رہنے دیتا ہے۔ لیکن منافق کی عادت یہ کہ جو اس کے منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ کون سی بات اسے فائدہ پہنچائے گی اور کون سی نقصان۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور وہ کسی شخص کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو۔ اب جو شخص بھی اپنے پروردگار سے اس حالت میں ملاقات کر سکے کہ اس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون اور ان کے مال سے پاک ہوں اور اس کی زبان مسلمانوں کو بے آبرو کرنے والی باتوں سے پاک ہو، تو وہ ایسا ضرور کرے۔ خدا کے بندو، یاد رکھو کہ مومن اس برس بھی اس چیز کو حلال سمجھتا ہے جسے پچھلے سال
حلال سمجھتا تھا اور اس سال بھی اس چیز کو حرام سمجھتا ہے جسے وہ پچھلے برس حرام سمجھتا تھا۔ یاد رکھو، لوگ جو نئی نئی باتیں نکالتے ہیں وہ ان چیزوں کو حلال نہیں کر سکتے جنہیں خدا نے حرام قرار دیا ہے، بلکہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے ایک مرتبہ حلال کر دیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ تم تمام چیزوں کو جانچ کر پرکھ چکے ہو، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے ہیں وہ تمہیں نصیحت کر چکے ہیں، اور سچ اور جھوٹ کی مثالیں بیان کی جا چکی ہیں، اور ایک روشن دین کی طرف تمہیں بلایا جا چکا ہے۔ اب اس معاملے میں وہی اپنے کان بند رکھے گا جو در حقیقت بہرا ہو، اور وہی آنکھیں موند کر رکھے گا جو واقعی اندھا ہو، اور پھر جسے آزمائشوں اور امتحانوں سے فائدہ حاصل نہ ہو، اسے نصیحت کیا فائدہ دیں گی، بلکہ اسے نقصانی کا سامنا رہے گا، یہاں تک کہ وہ بری باتوں کو اچھا اور اچھی باتوں کو برا سمجھنے لگے گا۔ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شریعت پر چلنے والے اور دوسرے اس میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے والے، جو نہ سنت سے اپنی بات منوا سکتے ہیں اور نہ ان کے پاس ایسی کوئی دلیل کی روشنی ہوتی ہے جس سے بات اپنے ثبوت کو پہنچے۔ پروردگار نے کسی شخص کو قرآن سے زیادہ اچھی نصیحت نہیں کی کہ یہی خدا کی مضبوط رسی اور اس تک پہنچنے کا بھروسے والا راستہ ہے۔ اس میں دل کا سکون اور علم کے چشمے ہیں، اور اس کے بغیر دل کے آئینے پر جلا نہیں ہوتی۔ حالانکہ اسے یاد رکھنے والے گزر گئے اور بھول جانے والے یا بھلا دینے والے باقی رہ گئے۔ پھر بھی تمہیں چاہیے کہ کسی کو اچھا کام کرتے دیکھو تو اس کی مدد کرو، اور جب کوئی برا کام دیکھو تو اس سے دامن بچا کر چلو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی اولاد نیک کام کر اور برے کام چھوڑ دے، اگر تو نے ایسا کیا تو نیک چلنے اور ٹھیک راستے پر ہے۔ یاد رکھو، ظلم کی تین قسمیں، ایک وہ ظلم جس کی معافی نہیں، دوسرا وہ ظلم جس کی پوچھ گچھ کے بغیر تو نہیں چھوڑا جائے گا، اور تیسرا وہ ظلم جو معاف کر دیا جائے گا اور اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ رہا وہ ظلم جس کے معافی نہیں، وہ کسی کو اللہ کا شرک سمجھنا ہے، وہ کسی کو اللہ کا شریک سمجھنا ہے، جیسا کہ پروردگار نے خود اعلان کر دیا کہ اس کے شریک قرار دینے والے کی معافی نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ ظلم جو معاف کر دیا جاتا ہے وہ ایسا ظلم ہے جو انسان ذرا سی باتوں پر خود اپنے دل اور دماغ پر کرتا ہے۔ البتہ وہ ظلم جس کی کوئی معافی نہیں، وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے، جس کا قیامت کے دن سخت بدلہ لیا جائے گا۔ وہ کوئی چھریوں کا گھاؤ اور درے کا زخم نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایسی سزا ہوگی جس کے آگے یہ زخم اور گھاؤ بہت معمولی ہیں۔ لہٰذا خبردار، خدا کے دین کو نئے نئے رنگ دینے سے بچو، کیونکہ اگر کسی سچ کو تم ناپسند کرتے ہو، اس پر تمہارا متفق اور متحد ہونا کسی ایسے جھوٹ پر تمہارے منتشر ہونے سے اچھا ہے جسے تم پسند کرتے ہو۔ بے شک اللہ نے ایسے لوگوں سے کوئی بھلائی نہیں کی جن میں پھوٹ پڑی، چاہے وہ گزر چکے ہوں یا اب موجود ہوں۔ اے لوگو، وہ شخص خوش نصیب ہے جسے اپنے ہر عیب کی اتنی خبر ہو کہ دوسرے میں عیب نہ ڈھونڈتا پھرے، اور خوش قسمت وہ ہے جو چپ چاپ گھر میں بیٹھا رہے، جو اپنی روزی کمائے اور اپنے رب کے حکم ماننے میں مصروف رہے، اور اپنی خطاؤں پر آنسو بہاتا رہے، کہ اس طرح وہ بس اپنی ذات کی فکر میں رہے اور دوسرے لوگ اس کی طرف سے مطمئن رہیں۔